نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قل الحق وإن كان مرا معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید شاہ طاہر پیرا قادری آستان غوثیہ بڑا مکان جمل مڈگو۔ حاضرین اکرام، چند ضروری حالات کے چلتے ہوئے میں آپ تمام کے سامنے آیا ہوں۔ اللہ پاک قرآن مجید برہان الرشید میں ارشاد فرمایا ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حاضرین اکرام، حق کبھی چھپتا نہیں، جھوٹ کبھی بچتا نہیں۔ میرے آقا نامدار سرور الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قل الحق وان كان مرا، سچ بات کہو اگر سے وہ کتنی بھی کڑوی کیوں نہ ہو۔ حاضرین، چند معاملات چلنے کے بعد بھی میں خاموش رہا اور کہا کہ جو معاملات چل رہے ہیں اس پر وقت جواب دے گا، کیونکہ جھوٹے پراپاگنڈے، ہر پراپاگنڈے کو جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ ہر کوئی کچھ نہ کچھ افواہ بناتا رہے گا تو ہر افواہ پہ ہم جواب دہ نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک منقولی روایت ہے، سرکار نے فرمایا، کسی مسلمان کی غیبت نہ کرو، یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کی وفات ہوئی، ان کی میت کے بعد حضور تشریف لانے لگے قبرستان سے، تو چند لوگ پیچھے ان کے بارے میں برائیاں بولتے رہے، تو حضور سنے اور رک گئے، رک کر اشارہ کیا کہ تم ادھر آؤ۔ جب وہ سامنے آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرے ہوئے گدھے کی طرف اشارہ کر کر کہا کہ اس کا گوشت کھاؤ۔ تو وہ لوگ پریشان ہوئے، کہا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ کہا تم اس کا گوشت کھاؤ۔ ہو کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ حضور نے فرمایا، تم کبھی کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہو، اگر سے بھی اس کے اندر کوئی عیب ہے بھی، اس عیب کے بارے میں بھی اگر سے تم اس کے بارے میں بتاتے ہو تو تم مردے کا گوشت کھاتے ہو۔ یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ زنا تو معاف ہو سکتا ہے لیکن غیبت کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور جو حالات اسی کے پسی منظر یہ ہیں کہ لوگ ہمارے اوپر ان باتوں کا پراپاگنڈا کر رہے ہیں جو ہمارے پاس ہے نہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اگر سے اس کے اندر کوئی بری عادت بھی ہے تو چھپایا کرو۔ ایک مسلمان کا وہ بتانا بھی آ کر غیبت ہے۔ لیکن معزز حاضرین، آج چند لوگوں نے اپنے سارے حدود کو پھلانگ دیا ہے، لمیٹیشنز کراس کر دیے ہیں۔ آج لوگ، میں کسی کے ڈر سے، جو لوگ مجھے کچھ کریں گے یا کیا ہوگا، اس ڈر سے ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں۔ لوگوں میں جو جھوٹی افواہ پھیلائی جا رہی ہے، جو لوگوں کو سچائی کا پتہ نہیں ہے، وہ لوگ ان کے جھوٹے پراپاگنڈوں پر آ کر کہیں تکلیف
زدہ نہ ہو جائیں، تو ان لوگوں کی فکر کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ سچائی آپ لوگوں کو پتا چلے۔ باقی ان کا جو معاملہ ہے، جو جھوٹے پراپگنڈے اٹھا رہے ہیں، الحمدللہ ان کے اوپر لیگل ایکشنز لیے جائیں گے اور سخت سے سخت ان کے اوپر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ لیکن جو عوام کو بھٹکانے کا کام کیا جا رہا ہے، اس لیے میں آج آپ کے سامنے آیا ہوں کہ سچائی کیا ہے یہ بتایا جائے۔ حاضرین، چند ایک دنوں سے، حالانکہ یہ مسئلہ تو بڑا پرانا ہے، لیکن چند ایک دنوں سے چند لوگوں نے اپنی طاقت کو آزمانے کے لیے اپنی زبانوں کے جھوٹ کو لوگوں میں اثر نما کرنے کے لیے چند سازشیں کر رہے ہیں۔ میں جب عمرہ شریف کو گیا تھا اہل خانہ کے ساتھ، تو میری غیر حاضری کا فائدہ اٹھانے کے لیے چند لوگوں نے سوشل میڈیا میں آ کر جھوٹے پراپگنڈے میرے اوپر درج کیے ہیں، جبکہ وہ کورٹ میں، ہائی کورٹ کے اندر، آندھرا پردیش کے آنریبل ہائی کورٹ کے اندر وہ کیس چل رہا ہے۔ حالانکہ ان کو معاملہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملہ وقف بورڈ اور ہمارے درمیان ہے، تو وہ لوگ زبردستی اس میں گھس کر اپنے کلمات کو اس طرح توڑ موڑ کر پیش کیے ہیں کہ جتنے بھی معتقدین آستان غوثیہ، مریدین آستان غوثیہ اور اولیاء اللہ، سید و سادات سے محبت کرنے والوں کے دلوں کو تکلیف پہنچی ہے۔ میری غیر حاضری میں چند معاملات انہوں نے یہ کیے ہیں اور کمپلینٹس کرنے کے لیے گئے ہیں۔ حالانکہ وہ سارا معاملہ ابھی انشاءاللہ تعالی عز و جل الحمدللہ جتنا ہو سکے لیگل ایکشنز اس کے اوپر لیے جا چکے ہیں اور لیے جا رہے ہیں۔ اب ایک نیا معاملہ سننے میں پراپگنڈا یہ کر رہے ہیں لوگ کہ ہماری ہر کسی کی ایک فیملی ٹری ہوتی ہے کہ اس میں وہ پروف ہوتا ہے کہ وہ کسی کا بچہ ہے، کسی کا بچہ ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، جتنے لوگ ہمارے مقابلے میں آئے ہیں سارے کے سارے گوار قسم کے لوگ ہیں جن کو فیملی ٹری کا مطلب نہیں معلوم۔ ہمارے سید و سادات میں شاخ چلتی ہوئی آتی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک، ہم سرکار کی اولاد کیسے ہیں، اس کو بولتے ہیں شاخ۔ انگلش میں اس کو فیملی ٹری بھی کہا جاتا ہے۔ اور وہ آدم علیہ السلام سے لیتے ہوئے اس فقیر طاہر پیران تک بھی وہ شاخ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو جب مسجد گڈھا کا معاملہ جب چل رہا تھا، تو پروف اور ایویڈنس کے عوض میں ہم نے اس فیملی ٹری کو سبمٹ کیا، جس میں میرے دادا جان، جدان، بزرگان دین کے نام ہیں۔ فیملی ٹری میں تو رہتے ہیں کہ میں، اور جو لوگوں کو اتنا بھی نہیں معلوم تو اور تھوڑا میں ڈیپ میں سمجھا دوں، میں ہوں، میرے کتنے بچے ہیں، میرے والد صاحب ہیں، ان کے کتنے بچے ہیں، یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں۔ تو اس میں ہم نے سبمٹ کیا مسجد گڈھا، جو گڈھا مسجد ہے، اس معاملے میں ہم نے وہ سبمٹ کیا کہ فلاں فلاں مسئلہ ہے۔ لیکن لوگوں نے جب حقیقت اس دن معاملہ چلا، اس کے بعد بعض لوگوں نے پراپگنڈے اٹھائے تھے، وہ پراپگنڈے جھوٹے ثابت ہوئے، تو سارے لوگ جب ٹوٹنے لگے تو اور لوگوں کو جوڑنے کے لیے، ہمارے اوپر الزامات ڈالنے کے لیے اور آستان غوثیہ کے اوپر قدم درازی کرنے کے لیے، ان کے اوپر نہ جانے کئی کئی معاملات پیش کرنے کے لیے لوگوں نے کیا کیا، جھوٹ کا سہارا لیا۔ جھوٹ کا، جھوٹ مسلمان کا شیبہ نہیں ہے، لیکن جھوٹ کا سہارا لیا گیا۔ اس میں وہ جو فیملی ٹری میں جو جدان بزرگان دین کے نام ہیں، اور وہ میرا پرسنل ڈاکومنٹ ہے جو میں نے کورٹ میں اور وقف بورڈ کے اندر سبمٹ کیا تھا، اس کو انہوں نے نکلوایا۔ یہ لوگ مجھے ذلیل کرنے کے لیے، آستان غوثیہ کو ذلیل کرنے کے لیے، بابا صاحب کو مدظ اللہ علی کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے
اتنی حد تک کوششیں کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے. وہ پرسنل ڈاکومنٹس ہیں، اس کو نکال کر سوشل میڈیا میں وائرل کریں، گروپس میں ڈالیں. انشاءاللہ الحمدللہ جو گروپ میں آئے ہیں وہ گروپ کے ایڈمن کے خلاف بھی کاروائی ہوگی، لیگل ایکشن لیا جائے گا. اور جو لوگ یہ پیپرز لائے ہیں اور جن آفیسروں نے یہ پیپرز دیے ہیں ان کے اوپر بھی لیگل ایکشنز لیا جائے گا، کیونکہ یہ پیپروں سے لوگوں کو مسگیر کر کر لوگوں کے اوپر، لوگوں کے دلوں میں ایک خوف اور ایک ماحول ہمارے شہر جمن ملک کا امن خراب کرنے کے لیے لوگوں نے یہ کوششیں کی ہیں. تو اس کے اوپر لیگل ایکشنز لیے جائیں گے، جہاں تک ہو سکے الحمدللہ اتنے دور تک ان لوگوں کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. دوسری بات، اس میں جو لوگ وضاحت کر رہے ہیں نام دکھا کر کہ گوڑ مستان ولی صاحب کی درگاہ ہے، یہ بھی قبضہ کریں گے. کوئی کہہ رہا ہے سپریم کورٹ میں درگاہ کو ڈالے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہائی کورٹ کے لائرز آئے ہیں صاحب کے پاس، وہ سارے اسٹیشن میں جا کر گوڑ مستان ولی صاحب کی درگاہ کے اوپر ایکشنز لے رہے ہیں. تو یاد رکھو جناب، گوڑ مستان ولی درگاہ وہ بزرگ ہمارے ہیں، لیکن وہ درگاہ سارے شہر کی ہے، پورے مسلمانوں کی درگاہ ہے. یہ جھوٹے پراپگنڈا اس لیے پھیلایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرے ہمارے خلاف. اور بعض لوگوں کو حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا، صحیح معلوم نہیں ہوتا، وہ لوگ کیا بولے، بولنے والے کو علم نہیں، سمجھ میں آتا نہیں، انہوں جھوٹے باتیں پھیلا رہا، انہوں وہ لوگ اس پہ کریٹ کر کے ہمارے بچوں کو ڈرانا، پریشان کرنا، فونز کرنا، ڈرانا دھمکانا، یہ سب کچھ چل رہا. حالانکہ ان بچوں کو بھی پتہ نہیں کہ حقیقت کیا ہے. جب تک حقیقت کا پتہ نہ چلے تب تک آپ لوگ کوئی فیصلہ نہ کریں. گوڑ مستان ولی رحمت اللہ علیہ کا نام ہمارے لیگل ہے، ہماری جو سرٹیفکیٹ ہے اس میں ہے، بزرگان دین کے نام رہتے ہیں، جن کی اولاد رہتی ہے، دادا پردادا کے نام رہتے ہیں، وہ فیملی ٹری ہے، اس میں نام رہتے ہیں. نام ہونے سے وہ درگاہ قبضہ کر لیں گے. شاہ حسین ولی رحمت اللہ علیہ پردٹور کی درگاہ قبضہ کریں گے. کیوں کریں گے قبضہ؟ قبضہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ پراپاگنڈا بھی وہی لوگ پھیلا رہے ہیں جو لوگوں کا شیبہ ہے قبضہ کرنا، جو لوگوں کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا قبضہ کیا، وہ لوگ پراپاگنڈا پھیلا رہے ہیں کہ ہم قبضہ کریں، اور میرے اوپر مہم چلانے کی کوششیں کر رہے ہیں لوگ. سارے لوگوں کو جمع کریں گے، مہم چلائیں گے ہم. یاد رکھو، ہندوستان کا سویدھان ابھی زندہ ہے. بابا صاحب امبیڈکر کی لکھی ہوئی کتاب سویدھان کی ابھی بھی چل رہی ہے، ابھی بھی سپریم کورٹ سلامت ہے، ہائی کورٹ سلامت ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ سلامت ہے، ٹاؤن کورٹ سلامت ہے. ہمارے ہندوستان کا سویدھان سلامت ہے. گنڈا گردی نہیں چلے گی، دادا گیری نہیں چلے گی، جھوٹے پراپاگنڈے نہیں چلیں گے. یاد رکھو، لوگ سمجھتے ہیں تعویذاں پلیتے کرتے ہیں، کچھ نہیں معلوم. انشاءاللہ جناب، جب اترنا ہی سمجھ گئے ہو تو سب کچھ سوچ سمجھ کر اترو، کیونکہ یہ جنگ بہت لمبی چلنے والی ہے. یہ کیونکہ حق اور باطل کی لڑائی ہے. اس میں یہ سویدھان اور سویدھان کا النگھن کرنے والوں کی لڑائی ہے. سویدھان پر یقین کر کر چلنے والے ہم ہیں، اور سویدھان کو، لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں لے کر اس کو تہس نہس کرنے والے اور لا اینڈ آرڈر کے اوپر بھروسہ رکھ کر، امن پر بھروسہ رکھ کر سلامتی کے ساتھ چلنے والوں کے درمیان کی لڑائی ہے. ہم لوگ ہمارے جو کورٹ ہے، جو سویدھان ہے، اس پر یقین رکھتے ہیں. ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ پر ہم کو پورا یقین ہے اور ناز ہے. جو اس طرح ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ نے لاک ڈاؤن میں جس طرح کے معاملات کر کر ہم لوگوں کو کرونا وائرس سے محفوظ کیا، ہم کو پورا بھروسہ ہے. اور بہت سے لوگ اسے کوششیں کر رہے ہیں کہ اسے پولیٹیکل ایشو بنائیں، اور ہمیں امید ہے کہ ان معاملات میں
کوئی پولیٹیکل انوالو نہیں ہوگی. اور دوسری بات، جو لوگ جھوٹے پراپگنڈے کر کر اپنی پارٹیوں کا نام بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں ان کے پارٹی کے جو ہیڈ ہیں ان کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ تمہارے طرف سے ان لوگوں کے نام بھی بدنام ہو رہے ہیں. بہرحال خلاصہ کلام میں آپ کے سامنے ایک بات مزید عرض کر دوں. گڑ مستان ولی صاحب کی درگاہ کوئی قبضہ نہیں کرے گا اور کوئی کر بھی نہیں سکتا. اور شاہ حسین ولی کی درگاہ کیوں قبضہ کریں گے؟ بزرگان دین کے نام شاخ نامے میں، فیملی ٹری میں ہونا شرط نہیں ہوتی، اس کا بہت لیگل پروسیس ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ گڈھا مسجد کے مسئلے میں بھی کبھی انوالومنٹ نہیں ہوئے. ہمارے باپ دادا حقدار ہیں، اس کے باوجود بھی ہم لوگ خاموش رہے. جو لوگ کرتے ہیں ان کو کرنے کے لیے دیے. حضرات، ہائی کورٹ کے اندر چند معاملات گڈھا مسجد کے ہیں، اور ان کے لیے بھی میں بات کہوں کہ میرا ویڈیو آنے کے بعد بہت سے لوگ چند باتیں اپنے ضرورت کے کٹ کر کے شارٹ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا میں وائرل کر سکتے ہیں. تو اس لیے پورا ویڈیو دیکھیں، یہ پورا ویڈیو دیکھیں تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. لوگوں کے کلپس دیکھ کر آپ باتوں کو بھروسہ نہ کریں. جو لوگ اپنے منمانی کی باتیں نکال کر دیکھ بھئی ایسا ایسا بول رہے ہیں، تو آپ پوری بات سنیں. سب سے پہلے ایک جھوٹا پراپگنڈا میرے اوپر یہ ہوا گڈھا مسجد کے اوپر کہ ہم لوگ مس یوز کریں 150 کروڑ کی پراپرٹی قبضہ کرنے کے لیے. 150 کروڑ کی پراپرٹی کو ہم قبضہ کرنے کی سوالش نہیں ہوتا، کیونکہ وہ وقف بورڈ کی لینڈ ہے، اسے کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. شاید جو لوگ بولے انہوں قبضہ کرے گا کہ اللہ عالم. 150 کروڑ کی پراپرٹی بول رہی، خیر 150 کروڑ کی پراپرٹی بھی اس کی نہیں. یہ لوگ اتنا کریکٹ بول رہے ہیں، بولے تو شاید پہلے 2017 کے بعد ہماری زیر اہتمام وہ مسئلہ چلتا تھا گڈھا مسجد کا. اس سے پہلے جو لوگ تھے شاید ان لوگوں کیا کرے گی اللہ جانے. لیکن یہ جو وقف بورڈ کے اندر آپ جا کر دیکھیں گے تو گڈھا مسجد کی لینڈز کتنی ہیں آپ کو پتا چلے گا. فرسٹ کیس گڈھا مسجد کے اوپر جو ڈالا گیا، اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس ٹائم میں جو گورنمنٹ تھی وہ گورنمنٹ سے ایک ریکارڈ لیا گیا، لوگوں سے کہا گیا کہ بھائی متولی بنانا ہے، پریسیڈنٹ بنانا ہے، کمیٹی بنانا ہے. تو اس پر ہم نے لوگوں کو کہا ٹھیک ہے ہم سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا سپورٹ ضروری تھا تو ہم نے سپورٹ کیا. تو یہ پیپر ہے اس ٹائم کا. اس میں آپ دیکھیں یہاں پر آئٹم نمبر 94، یہ دیکھ لیں آپ، آئٹم نمبر 94. اس میں یہ 94 آئٹم نمبر ہے، اور اس کے اندر گڈھا مسجد کا ذکر ہے کہ اس کی پراپرٹی کتنی ہے، لینڈ کیا ہے. اور یہ ہے گڈھا مسجد کے لوگوں کے نام، کمیٹی ممبرز کے. یہ گڈھا مسجد کے کمیٹی ممبرز کے نام ہیں. اس کے اندر سی او صاحب نے دیکھ کر اس کو سگنیچر کرا اور اسے ڈالے ہیں گیزٹ میں شامل کرنے کے لیے. گیزٹ اس کو کہتے ہیں جب وقف بورڈ کسی کو متولی یا کمیٹی اپوائنٹ کرنا چاہتی ہے تو اس میں ہر مہینہ ایک میٹنگ چلتی ہے وقف بورڈ کے ڈائریکٹرز اور وقف بورڈ کے چیئرمین اور سی او کے درمیان. ایک بورڈ میٹنگ ہوتی ہے. اس میٹنگ میں جو فائلز رکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ایجنڈا. وہ ایجنڈے کے نمبرز رہتے ہیں، تو اس میں آئٹم نمبر آتا ہے 1 2 3 4 5 6. تو اس ٹائم پہ آ کر 94 آئٹم نمبر گڈھا مسجد کا تھا. اس میں نعمت اللہ حسینی اور بہت سے لوگ کے نام ہیں، آپ چاہیں تو معلوم کر سکتے ہیں. اور جو لوگ آج میرے اوپر 150 کروڑ کا پراپرٹی کا جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، وہ لوگ بھی اس کمیٹی میں ہیں. اگر سے ان سے میری دشمنی ہوتی تو ان کے نام میں کیوں پرپوز کرتا، ان لوگوں کے ناموں کو کیوں میں سپورٹ کرتا. حالانکہ بہت سے لوگوں نے اس میں ان کے نام نکالنے کی مجھے ضد کی. میں نے کہا کہ نہیں بھی رکھو، رہنے دو. ہم جتنا ان لوگوں کی عزت کرتے ہیں وہ لوگ تو ہماری اتنی بھی عزت نہیں کرتے.
बहरहाल इसमें डाला गया। डालने के बाद जब बोर्ड मीटिंग हुई तो उसमें एजेंडा तब्दील कर दिया गया। पूरी रिपोर्ट है, यह सीओ की रिपोर्ट है जिसमें गड्ढा मस्जिद का नाम है, आइटम नंबर 94 है। लेकिन जब मीटिंग बनी, मीटिंग के दिन एजेंडा बदला दिया गया, जिसमें आइटम नंबर देखिए 94 वही आइटम नंबर है जो गड्ढा मस्जिद का है, यही आइटम नंबर है गड्ढा मस्जिद का, लेकिन एजेंडा सारा बदला दिया गया, सारा एजेंडा बदला गया। अब यहां पर आइटम नंबर 94 में गड्ढा मास्क है, सीओ ने भी इस फाइल पर सिग्नेचर करके इसका अप्रूवल दे दिया एजेंडा में डालने के लिए, यहां देखिए, और पूरे नाम। लेकिन जिस दिन मीटिंग हुई उस दिन एजेंडा बदला दिया गया, आइटम वही है, लेकिन यहां पर देखिए चित्तूर डिस्ट्रिक्ट और अन्नामया डिस्ट्रिक्ट के ताल्लुक से इसमें डिस्कशंस किया गया। ये उन लोगों का मसला है, इसलिए मैं पूरा बात नहीं बताऊंगा आपको, कोई इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दूसरा, इसी आइटम नंबर पर दूसरी जो दरगाह है, दूसरी जो मस्जिद है, उस दरगाह के अप्रूवल के लिए रखा है आइटम नंबर। गड्ढा मस्जिद का 94 अप्रूवल आइटम नंबर पर किसी और दरगाह को डाला गया। खैर, हम दरगाहों के इनके बारे में नहीं बात, मैं इसलिए खामोश रहा, ये पब्लिक इशू नहीं बनाया था, क्योंकि किसी की कोई बुजुर्ग की बारगाह है, खैर वो काम अच्छा हो गया तो खामोश हो गए। लेकिन कोर्ट में डाले थे हम, क्योंकि हाई कोर्ट में ये आकर नेमतुल्लाह हुसैनी ने केस फाइल किया कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे आइटम नंबर पर किसी और को हमने दूसरी दरगाह को उन्होंने अप्रूवल दिया है। तो इस पर नेमतुल्लाह हुसैनी जो है उन्होंने हाई कोर्ट में केस किया। गड्ढा मस्जिद का पहला केस यही था। अब ये केस क्यों हुआ, ये कई को ऐसा मामला हुआ, हालांकि उस टाइम का जो सपोर्टर्स थे, जो सियासती मुदब्बिर थे, सारे सपोर्ट में थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये कमेटी क्यों होल्ड में रखी गई, क्यों इसको सताया गया, इसकी वजह सोशल मीडिया में एक हजरत आकर जो प्रापागंडा कर रहे थे मेरे बारे में कि वालिद और मैं दुनिया को कब्जा करने के लिए निकले हैं। शायद वो लोग चंगेज खान का जमाना देखे हैं या चंगेज खान से कोई उनका खूनी रिश्ता होगा, शायद अल्लाह जाने। ये संविधान का मुल्क है, रिपब्लिक देश है, यहां कोई कब्जा नहीं कर सकता। हाँ, चंद लोग करते हैं, जब तक हुकूमत और अदालतों की नजरें नहीं हो तब तक ये लोग करते हैं, लेकिन जब अदालत के तरफ और हुकूमत की नजर पड़ जाए तो ये लोग कब्जा भी नहीं कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात, वो लोग कहते हैं, सियासत मुदब्बिरों के पास जाकर बोलने लगे कि ये पार्टी वो पार्टी, हमारा हिसाब है उनका हिसाब है, तो हमारे हिसाब से हमारे आदमी हना गड्ढा मस्जिद में उन्होंने हना नहीं। तो वो लोग जो पिछली गवर्नमेंट में थे, गवर्नमेंट थी, मैं किसी पार्टी को बुरा भला हम नहीं कहते, सारे लोग हमारे पास हमसे मोहब्बत करते हैं, सारे लोग हमारे पास आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम किसी की पार्टी के बारे में बुरा भला नहीं कहते, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जिनके वजह से उनकी खुद की पार्टी बदनाम हो रही है। वो लोग पार्टियों को बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं, आज भी कोशिशें कर रहे हैं लोग, लेकिन जो समझदार सियासत मुदब्बिर होते हैं वो लोगों ने कहा कि भाई ये मामला हम नहीं करें, अल्हम्दुलिल्लाह। कहां कहां से क्या क्या की कोशिशें कर रहे हैं, झूठे झूठे प्रोपेगेंडे। अब वो हजरत बोल रहे थे कमिटी को रुकाना, कहां की जाको, वक्फ बोर्ड में जाको, ये जाको, नहीं, रुकाना सच रुकाना, रुकाना सच रुकाना। अपना पोस्ट का, इज्जतदार पोस्ट का गलत फायदा उठाकर कमिटी को होने से रुके और इस तरह का खेल रचे, इसके वास्ते हाई कोर्ट को गए। आज वो हजरत जो कमिटी को रुके, कमिटी को ये नहीं करना वो नहीं करना, अप्रूवल नहीं करना, तो आज वो हजरत क्या बोल रहे हैं, इनके पास आको सूफी सरमत बनकर, सूफी बनकर
इंडोनेशियन इंसान बनकर बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने आ गए तो ऐसा होता वैसा होता। तो आप कमिटी रुके गई उस वक्त, आपका पावर का गलत इस्तेमाल कहीं करे आप रुके उस दिन। अब उस दिन कमिटी क्यों रुका है? क्योंकि उनका यह मकसद था कि हजरात गिरामी अपने आप को खुद उस गड्ढा मस्जिद का लीडर बनाना चाहते थे, और पूरे गांव को मालूम है कि वो लोग कैसे हैं। फिर उसके बाद आज देखिए खुलासे कलाम वही जाहिर हुआ। उस टाइम पर कमिटी को रुकाए थे क्योंकि वो खुद बनना चाहते थे। आज आकर हजरत बोले कि अब हम मुतवल्ली बनेंगे। अच्छा, मेरे बारे में एक प्रापगंडा यह कह रहे कि मुतवल्ली बनना चाहते हैं गड्ढा मास का। तो मेरे भाई, गड्ढा मास का मैं मुतवल्ली जब बनना चाहता हूं तो आप जो एलिगेशंस मेरे ऊपर लगे कि मुतवल्ली बोले तो पूरा कब्जा कर लेते हैं, 150 करोड़ की प्रॉपर्टी कब्जा कर लेते हैं। कम से कम मुतवल्ली का जो माना है वो तो मालूम है। गूगल सर्च करो, इंटरनेट का दौर है, देखो मुतवल्ली किसे बोलते। गूगल गूगल में जाकर देखो, मुतवल्ली का माना एक रखवाले के, देखभाल करने वाला। रंग भी पेंट भी मार सकता नहीं हूं, वक्फ बोर्ड की परमिशन नहीं सो। झाड़ कट करना बोले तो इंस्पेक्टर को लेटर भेजना, फतरे हटाना बोले तो भी, कुछ काम करना बोले तो भी वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर को भेजना। इन्होंने सिर्फ देखभाल कहीं कर दो। बल्ला के वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी से हर एक किसी भी वक्फ बोर्ड जिम्मेदारी से नहीं कर सकती। तो इसलिए वक्फ बोर्ड क्या करती, वहां लोकल अदमिया से कमिटी या जो हकदारा है उनसे मुतवल्ली बना के बोलती कि भाई हमारे डायरेक्शन में, हमारी सरपरस्ती में आप इस वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी की हिफाजत करो, बोलती। इसे बोलती मुतवल्ली। इसे भी क्या कर रही, मिसमैनेज कर रही, क्या क्या की बोले कब्जा कर रहे। अच्छा हजरत, जब आप बोले थे कि मुतवल्ली बोले तो 150 करोड़ की प्रॉपर्टी कब्जा कर लेने वाले वो है, तो आप मुतवल्ली के वास्ते कई को कोशिशें कर रहे हैं, ये भी देखो आप। तो बहरहाल जो भी है खैर अल्लाह जाने, ये मामले कोर्ट में है। अब रहा मेरा नसब के ऊपर, मैं हकदार कैसा हूं क्या नहीं, पूरा गांव जानता कि कौन किसके बाप दादा हाजा को नमाज पढ़ाते थे, कौन करते थे, कौन क्या वहां है, सारा जमाना जानता है, सारे लोग देख को है, सबको मालूम है। और यह मसला हॉनिबल हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश में है, तो इसके वजह से इस मसले के ऊपर हमें डिस्कस करना इलीगल है, नहीं बात करना चाहिए। इसलिए इस बात कोर्ट के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, कोर्ट फैसला करेगी इंशाल्लाह, ये झूठे प्रोपेगेंडे नहीं चलेंगे। और दूसरी बात, पूरे आवाम के लिए मैं बात कर रहा हूं, ये वीडियो सिर्फ आवाम के लिए बनाया, मैं किसी से डर कर नहीं, कौन क्या की करते बोल को नहीं। ये याद रखो हजरत, मैं किसी के खिलाफ नहीं गया, ना मुझे शाह हुसैन वली रहमतुल्लाह अलैह, वहां अंजुमन है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से इज्जतदार लोग, बहुत से अच्छे लोग अंजुमन के रहनुमा है, अंजुमन लेको चल रहे हैं, और दरगाह भी उन्हीं की अंडरटेकिंग है, अच्छा मेंटेनेंस कर रहे हैं, दरगाह का काम चल रहा है माशाल्लाह, खुशी की बात। हमें हर चीज को, पूरे अदमिया को मालूम है, हमें हक का साथ देते हैं, हमें किसी की चीजों पर नजर डाल दें, हमारे खुद के चीजें छोड़ दिया हजरत, दूसरे की चीजें हम कई को वैसा लेना है तो हमारे बल्ला के है, हमें खुद छोड़ डाले, हमें जरूरत नहीं है किसके ऊपर। गड्ढा मस्जिद के ऊपर भी हमें इशू नहीं उठाते, लेकिन हजरत गड्ढा मस्जिद का कदम उठाना, कमिटी कुछ पहले हम लोग सपोर्ट करे थे, कर लो भाई कर लो भाई, क्यों, लेकिन लोग बीच में आड़ा पड़े, जो वीडियोस बनाए ना वो लोग खुद कमिटी बनने के लिए आड़ा पड़े, सब गलत फहमा, और ऐसे भी कामा करे कि कमिटी के वास्ते करे सो सिग्नेचर्स को मेरे इसमें इंक्लूडिंग करे। खैर जो भी है अल्लाह जाने, वो कोर्ट फैसला करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह देख लेंगा। झूठे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, आदमियों को नहीं सो, नौजवान बच्चों को भड़का कर, उनको नहीं सो उलझा कर खिलाफ कर रहे हैं, और उनको सामने रखकर, और मेरे ऊपर कंप्लेंट दिए लोग, दिए सो इसमें सिग्नेचर नौजवान बच्चों के ज्यादा करे, और जो लोग आकर सोशल मीडिया में चीखा मारे, गल्ला फाड़ लिए, वो लोग खुद सिग्नेचर नहीं करे उसमें। अब इसमें समझ जाओ हजरत, हक क्या है बातिल क्या है। याद रखो, हक का साथ दो। वो जमाने में भी इमाम हुसैन के साथ जो लोग खड़े, आज भी वो लोगों को इज्जत के साथ जमाना याद करता है। आज करबला नहीं देखे लोग तो आज देख लो, वो जमाने में इमाम हुसैन हक के लिए खड़े थे, आज उनकी औलाद खड़ी है। तो आप आवाम के लिए मैं बात छोड़ रहा हूं, आप खुद फैसला फरमा कि हक कौन है। वीडियोस में आने वाले एक तरफ वो लोग जिनके ऊपर दुनिया के एलिगेशंस है, और बहुत से लोग इसके गवाह भी है, कब्जा करे सो कौन, खाते सो कौन, करते सो कौन, लड़ते सो कौन, कौन कैसे,
ان کا مقابلہ صاحباں کیا؟ صاحباں کون؟ جاگیراں بھی دے ڈالے، لنگراں بھی کھلا رہے، لوگاں کا امن چاہ رہی، سلامتی چاہ رہی، گاؤں اچھا چلنا، مسلمانوں کا حق کون نہیں مارنا، یہ صاحبہ اور سامنے اپوزٹ میں کون ہے دیکھ لو، خود آپ دیکھ کر فیصلہ کر لو، اور فیصلہ کرنے سے پہلے دل میں ایک بار خیال کر لو کہ ہم حسین کی اولاد کے ساتھ ہے یا یزید کی اولاد کے ساتھ ہے، یہ خیال کر کر آگے بڑھو۔ اور رہا مسئلہ جو لوگ یہ جھوٹے پراپاگنڈے اٹھائے، یاد رکھو کون بھی تمہارے باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، زمانہ اب جھوٹ سے پک گیا، اب کون بھی تمہارے باتوں میں آنے والے نہیں حضرات، اور کون بھی تمہارے چیزاں میں بھروسہ کرنے والے نہیں، یہ چیزاں کو یاد رکھو۔ انشاءاللہ شاہ حسین ولی درگاہ رحمت بزرگ کی الحمدللہ وہ لوگ فیملی ٹری میں دادا پردادا کا نام آ گیا تو حقدار ہو جاتا ہوں حضرت، میں کئی کے بات ہے حضرت، فیملی ٹری میں جو نامہ آ گئی، اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی نام ہے میرا، میں ان کا نواسا بول رہا ہوں، میرے نبی تک۔ اب کو سعودی گورنمنٹ کا جو بادشاہ ہے انہوں بھی میرے اوپر کیس ڈالنا، وہ مدینہ قبضہ کرنے واسطے دیکھتی ہیں، مدینہ کی درگاہ سب سے بڑی درگاہ، اس میں حضور کا نام ہے، ان کا بیٹا میں کہتا ہوں، اب میں ان کا درگاہ قبضہ کرتا ہوں، انہوں بھی کورٹ میں کیس ڈالنا، انہوں بھی میرے اوپر کیس ڈالنا، کیا بات ہے حضرت، بچکا نہیں بات، نام آ کر فیملی ٹری میں آ گیا، یہ صرف گڈھا مسجد کے متولی کے واسطے رکھے سو پیپر کو انہوں کیا کریں کورٹ میں کیس ڈالے، گڑ مسن صاحب کی درگاہ بھی قبضہ کر رہی، شاہ حسین ولی کی درگاہ قبضہ کر رہی، تھوڑے جنے پراپاگنڈا کیا اٹھا رہے، ہاں گڈھا مسجد ان کے ہاتھ میں آ گیا تو یہ مسجد بھی چل جاتی، وہ مسجد چل جاتی بول کے وہ لوگ مس گیج کر رہی لوگوں کو، کس کے مسجداں جاتے ہیں بھائی، ہم بہت سے لوگ آپ میں کون تو ہے کیا کہ مسجداں کو کفلاں ڈالتی، انہوں بھی پڑھنا نہیں، ہمیں بھی پڑھنا نہیں، مسجداں کو ڈیمالش کر کو فلیٹاں ڈال کو بانٹ لیتی گدی، یہ کیس آگے نہ ہوں چلے تو مسجد پھوڑ ڈال کو فلیٹاں ڈال کو بانٹ لیتی گدی، وہ تمہارے ارادے ہوں گے، اللہ رسول خوف قیدا تمہارا نہیں ہے، ہم لوگ ویسا نہیں حضرت، مسجداں آباد کرنے والے ہیں، مسجداں بنانے والے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کا راستہ بتانے والے ہیں، ہم لوگ کبھی ویسا غلط قدم اٹھاتے نہیں۔ ان لوگوں کے آدمیاں اپنے منمانی اپنی دل کو رکھو، جھوٹے پراپاگنڈے کر کو لوگوں کو شامل کرنا سمجھ رہے، ان کے باتوں کو سن کر آپ لوگ نہ کو یہ کرو، اور ان لوگوں سے بھی میں بول رہا ہوں کسی کی مسجد کہاں بھی نہیں جاتی ہے، ہر ایک مسجد سلامت رہتی ہے، ہاں جو چیز ناحق چلی اس کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں، مثلا گڈھا مسجد کا ایشو ہے وہ ناحق چلا، اس میں بھی انوالومنٹ نہیں تھا، لیکن وجہ اس کی اس لیے ہے کہ یہ لوگ کمیٹی کو ڈالنے سے رکا رہے تھے، پارٹیاں کو گورنمنٹاں کو، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے مسجد کے اندر سیاست چلے گی، سیاست گھسے گی، تو وہ حدیث کے حساب سے یہ لوگ جب سیاست کو گھسے کہ انو چھنا انو چھنا، تو اس کے واسطے مجھے نکو با کون نکو، ہمارا حق ہے، ہمیں لے کو صحیح مینٹیننس کر لیتی ملک کو، ہمیں اترنا پڑے۔ اب رہا مسئلہ دومنین دیال کی مسجد کا، اس کے اوپر بھی الحمدللہ اللہ فیصلہ فرمانے والا ہے، کس کا حق ہے کس کا نہ حق ہے، جھوٹ بولے، اور دومنین دیال کا مسئلہ وہ الگ ہی ہے، انہوں نہ جماعت سے تعلق ہے نہ کسی بھی تعلق ہے، وہ لوگوں کا مسئلہ الگ ہے، کسی جماعت والے سے ہماری کوئی بھی سروکار نہیں ہے، انہوں ان کے جگہ ان کا کام کر رہی، ہمیں ہماری جگہ ہمارا کام کر رہی، ہمیں کس پہ بھی انوالومنٹ نہیں ہے، جھوٹے پراپاگنڈے کو سن کو زبردستی سے اس میں گھس کر کچھ ایلیگیشنز کر کر آپ لوگ قدم اٹھے تو پھر ہمیں بھی کاروائی کرنا پڑتا، سب کے اوپر ہمیں کاروائی کرنا پڑتا، اترنے سے پہلے خیال کر کر اترو کہ ہم لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اترنے سے پہلے خیال کر لو، کیوں بولے تو جھوٹے باتیں ان کے باتیں سن کر اترے، اس کے بعد آنے والے ہر ایک مسئلے کو آپ خود ذمہ دار رہیں گے، اللہ عقل سلیم دیا، سوچ سمجھ کر اترو، کیوں بولے تو اب وہ لوگ جو بھی جھوٹے پراپاگنڈے کریں گے اس کے بعد ہم لوگ خاموش نہیں بیٹھتے ہیں والے، لیگل ایکشنز لیں گے سب کے اوپر، ابھی بھی لیں گے انشاءاللہ، میرا پرسنل فیملی ٹری کو آپ لوگ گروپا میں ڈال کر بدنام کر رہی، جھوٹے باتیں بول کر لوگوں کو کہ بھائی دیکھو بھائی اس میں گڑ مسن صاحب کا نام ہے، اس میں فلانے صاحب کا نام ہے، انہوں درگاہ لے، حضور کا بھی نام ہے بھائی، اس کے اوپر ابھی حضور کا بھی نام ہے، وہ بھی بولو کہ مدینہ بھی قبضہ کر لیتی ہیں، بغداد بھی قبضہ کر لیتی ہیں، ہاں عراق ایران میں ہے سو درگاہیں پورے قبضہ کر لیتی ہیں، اجمیر شریف کی درگاہ قبضہ کر لیتی ہیں، بولو کیا منہ کا ہے، بولو کون پوچھنے والا، کتنا جھوٹ آیا اتنا بولو، اللہ سے ڈرو، مرنے کے بعد خبر میں جانا ہے، ڈرو اللہ سے، اللہ تعالی کس کے ساتھ ہے انشاءاللہ زمانہ دیکھ لیتا، عصر مغرب کا وقت ہے، یہ اللہ سے دعا ہے ہماری کہ اللہ جو ناحق ہے ان کے اوپر تیری لعنت عطا فرما، اللہ خود فیصلہ فرماتا انشاءاللہ۔
اللہ خود فیصلہ فرماتا کون جھوٹے مکارہ ہے. یاد رکھ لو, سکون و اطمینان کے ساتھ زندگیاں گزارو. حضرت تاریخ دیکھو, فرعون کی حالت کیا ہوئی ہے, نمرود کی حالت کیا ہوئی ہے, شداد کی حالت کیا ہوئی ہے, ابو جہل ابو لہب کی حالت کیا ہوئی ہے. ابو لہب تو کیڑے پڑ کو مر گیا, اس کے بیٹے بھی اسے دفنانے گئے, دو کے باہر ایک چھوٹی کٹوری میں سے لے لے ڈالی, کئی کو حضور کے خلاف کھڑا تھا. کتنا خوبصورت آدمی انہوں, ابو لہب, اس کے کلے آگ کے شولوں کی طرح لال تھے, اتنا خوبصورت آدمی. کیا ہوا, کیڑے پڑ کو مرے, کھانا دینے والے گتی نہیں مر گئے. تو پیسے دیکھو اس کے بچے ہمیں جاتے ہیں باؤ بدبو میں, چند آدمیوں کو غلاموں کو پیسے دیکھو لے لے دفعہ سے. یہ حالت ہو گئی ہے. ناحق کو ٹھہرا سو والا یزید کیا ہو گیا, اس کی خبر کہاں ہے آج؟ دیکھو خود پوچھنے والا ہے. ناحق کو کھڑا سو والا ان دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوتا, مر جانے کے بعد بھی اس کی خبر کا نام و نشان مل جاتا. اللہ کے واسطے ان لوگوں کا ساتھ نہ دو, کیونکہ یاد رکھو جھوٹ کا ساتھ دینے والا بھی جھوٹا ہوتا. بیوی بچے گھر دار کاروبار تجارت عزت کی زندگی جینے والے ایسے کاموں میں اتر کو اللہ کی لعنت کا شکار نہ کروں. میں آپ لوگوں کے درد پن کے واسطے یہ ویڈیو آج میں بنا رہا ہوں. مجھے کسی کا ڈر نہیں, کسی کا معاملہ نہیں, کسی کی وجہ سے نہیں بنا رہا ہوں. ان کا معاملہ جو لوگ میرے پرسنل فیملی ٹری, میری پرسنل فیملی ٹری کو پبلش کرے, جھوٹا پراپگنڈا کرے, یہ میری فیملی ٹری, اس میں بہت سے صاحبہ میرے دادا پردادا کے نامہ ہے. اب ان کے مزارہ پورے میں قبضہ کرتا ہوں. کیا حضرت بزرگوں کا نام ہونے سے درگاہ قبضہ کسے بولتے ہیں ذرا بولو. کسی کی پراپرٹی کو ناحق ہمیں گھسیٹ لے کو ان کو بھگا ڈالے تو اسے بولتے ہیں قبضہ. حقدار جا کو بیٹھا تو اسے قبضہ بولتے نہیں, اس کی جگہ انہوں لیا. لیکن پھر بھی چلے کو ہے زمانے میں, ہمیں کسی بھی یہ کریں. لوگوں کو ڈر کہیں کو پڑا ہے, کیا بات سے پڑا, چور کو چوری پکڑ جانے کا ڈر تھا. حضرت گوڑ مستان ولی کی درگاہ کا کھڑ کو گاؤں کی درگاہ ہمیں آنے دیتے نا, ان کو صاحبوں کو انہوں آئی تو ان کو کیا کرتی ہیں, پتھرے ڈالتی ہیں, وہ ڈالتی ہیں. تو بولے سوال ہے کس کی بات کی جاگیر کا, تو کس کا حق کا, تو بولتی ہیں حضرت. ہے تو بھی اس دن میں قدم اٹھانا کا تو جب بھی اٹھا سکتا تھا گوڑ مستان صاحب کے اوپر. ہماری درگاہ ہماری حقداری تمہیں کون رکانے واسے, میں کر سکتا تھا, لیگل ایکشن لے سکتا تھا, لیکن میں خاموشی سے صبر کے ساتھ گیا. جب کریا نہیں سو آپ کئی کرتا ہوں, ادمی ہمیں جھوٹے پراپگنڈے کر رہے ہیں, کیا کیا کی بتا رہے. لیکن یاد رکھو حضرت, اگر سے آپ لوگ یہ جھوٹے پراپگنڈے کو عمل کرے اترے, پھر بعد میں ہمارا حق کے واسطے ہمیں لڑنا پڑتا. ہمیں کس میں بھی انوالومنٹ نہیں, ہم کو ہمارے کام اب اللہ کے ہے, ذمہ داریاں اب اللہ کے ہے, ہمیں کر لے کو جاری. چکے نہیں سو زبردستی سے لا کو اٹکنا, کون بھی اترنا. اگر سے نہیں بھائی ہمیں اترنا چاہے تو انشاءاللہ لیگل ایکشن آپ کو, جو لیگل ایکشن ہوتا, جو بھی معاملہ آتا اسے پورا فیس کرنا, ہر ایک جنا بھی فیس کرنا. اسے پورا آپ لوگ انشاءاللہ تعالی مینٹلی پریپئر ہو کو اترو. اور یاد رکھو, میں پھر بھی یہ ویڈیو کے مادھیم سے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو میں بول رہا ہوں, میں کس میں انٹرسٹڈ نہیں, کوئی سی چیزوں میں یہ نہیں, ہمارے کو ضرورت نہیں ہے. ہمیں صاحب امن والے سلامتی والے, نہ ہمیں پدٹور کی درگاہ میں جاتی, ان کی بارگاہ میں فیوز و برکات لیتی, وہاں علامت سے سلامتی کے ساتھ چلتی ہیں. اور گوڑ مستان ولی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتی ہیں, وہاں دعا سلام کرتی ہیں, وہاں بھی جاتی ہیں. بھائی گوڑ مستان صاحب کی ہسٹری بہت ہے, معلوم نہیں آدمی کو کیا کیا کہ اچھلتی ہیں. اللہ کی ہسٹری, انہوں کون ہوں, کس کے ولی, کس کے دادا, کس کے پردادا, وہ پہلے عروس کون کرتی, چند سالوں سے عروس کرتے سے والے آئیتی ہیں. ہے تو بھی گاؤں میں سلامتی کی واسطے ہم خاموشی چلا لیتی ہیں. آج انہوں لوگ جو حقدار ہے ان کو سندل چڑھانے دے نہیں سکا, ایسے انہیں تو مارتی چیرتی بول کو کیا کہ جھوٹے پراپگنڈے کا. گاؤں میں سلامتی کے واسطے صبر کریں, ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری نہ کو سمجھیں اللہ کے واسطے. اور یہ بات نوجوان بچوں کو بھٹکا کر ان کے اوپر نہیں سو پرابلمس کریٹ کرنا کو, ان کو فیوچرس اچھے ہیں, ان کو نہیں سو انوالومنٹ کرنا کو. اور آپ لوگوں سے میں پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں, کوئی سا بھی سوشل میڈیا میں ویڈیو آیا تو ہر ویڈیو کو بھی بھروسہ کر کو تم لوگ یہ کر لینا کو, غلط راستے پہ جانا کو. صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اسے سمجھو. پورا جملہ ملک جانتا تگٹلا پلی جاگیردارا کون ہے, جملہ ملک کی ہسٹری کس کے نام سے لگ ہے کہ پورے ادمیاں جانتے, کون باہر سے آئی کون گاؤں والے سب بھی مانو. باہر سے ایسے والے گاؤں بس ایسے والے کو پکڑ لے گا, تمہیں کون کہتے ہیں, اللہ جانتا. بھائی اللہ کے اوپر فیصلہ ہے. نہیں بولے تو سورہ آل عمران آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا, آیت مباہلہ نازل کرے, جب لوگ زیادہ جھوٹ بولنے لگے, پراپگنڈے کرنے لگے,
تو کیا بھی بستا نہیں صاحبہ با کچھ کام دعا کرو, تمہیں بھی دعا کرو, ہمیں بھی دعا کرتے, کون برباد ہوتی کون آباد ہوتی کی سمانا دیکھ لیتا, بس اس سے زیادہ میں کیا بولنا, دعا کرو. لیکن ایک بات یاد رکھو, ناحق کو اگر سے ہو کو دعا کرے, زندگیاں تباہ ہو جاتی, خاندانہ تباہ ہو جاتی, بچے تباہ ہو جاتی, پورا سب کچھ تباہ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ باقی ہے, اللہ کے اوپر ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے اللہ اس کے رسول کو, اللہ اس کے رسول کے واسطے کرنی, فقط ہماری کوئی سی بھی منمانی نہیں, ہماری ذاتی کچھ بھی نہیں ہے, اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے مسلمانہ کے حق کے واسطے لڑ رہی. تو شہر کے مسلمانہ کس کے ساتھ ہے کہ خود فیصلہ. گوڑ مستان ولی صاحب کا مسئلہ کیسا ہے سب کو معلوم, گڈھا مجید کا مسئلہ کیسا ہے سب کو معلوم. تو اب حق کے واسطے صاحبہ کھڑی, تو حق صاحبہ کا ساتھ دیتی یا جھوٹوں کا ساتھ دیتی, آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں, آپ لوگوں خود فیصلہ کرو. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سب کو راہ حق نصیب فرمائے, اللہ پاک سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جھوٹے پراپاگنڈا کرنے والے ظالموں کا اللہ خاتمہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.